الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. دما دیر محترم صدر اجلاس اجلاس کے شریک درانو علماء کرام دے وطن اور دے دیسے میں درانو مشران دما ډېر خوږو او ډېر اخلاصمنو ملګرو د ختم نبوت په عنوان په 400 کې د عظیم الشان او بے مثال کانفرنس زټولو اول د دغه کانفرنس په دغه کامیابی تاسو ټولو ته او د کانفرنس ذمہ دارانو ته مبارکي وایم. الله رب العزت ته دغه اجتماع قبول کړي. په دې کې زموږ او تاسو ټولو شرکت ته الله قبول کړي او زموږ د ټولو د نجات ذریعہ دې وګرځوي. زما محترم ورونو، په دې کې هیڅ شک نشته چې د بر صغیر خاوره چې په دغه خاورې باندې فرنګي د یو صدۍ نه زیات حکومت وکړو، په دغه خاورې فتنې پیدا کړې او ټولو نه غټه فتنه مسلمانانو دپاره هم او اسلام دپاره هم د قادیان فتنه وه. د غلام احمد قادیانی فتنه وه چې په دروغو یې د نبوت دعوه وکړله، خپل ځان نسبت اسلام ته کو، خو د اسلام رهبر او د اسلام پیغمبر ځان ته ویل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام نبوت، مقام ختم نبوت هغه چیلنج کو. زه په خپلو اکابرو او په خپلو اسلافو او د هغوی په تاریخ او د هغوی په قربانیو نن فخر کوم چې د فرنګي مقابله هم کړې ده او د فرنګي پیدا کړو فتنو مقابله هم کړې ده او په هغې باندې ټولو نه زیاته دغه د اشنغر خاوره ګواه ده او نن بیا دغه خاوره
خپل قربانه تسلسل د پاره په دغه میدان کې یو ځای دي. ان شاء الله په پاکستان کې به د چا دغه خوب پورا نشي چې په دغه خاور باندې قادیانیانو ته بیا مسلمان وایي. زمونږ د تاریخ مشران امیر شریعت حضرت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه د هغه ملګري او بیا حضرت مفتی صاحب رحمه الله او د هغه ملګري په پارلیمنت کې د هغوی هغه معرکة الآراء دلائل او مقابله چې نن پاکستان دستور او د پاکستان آئین دا خبره طے کړله چې قادیانی فرقه دا به ځان ته مسلمان نه وایي، دوی به د اسلام دایرې نه بهر وي او د پاکستان په نورو اقلیتونو کې به ځان شمېري، مسلمان به ځان نه شمېري. دا ګټې زمونږ اکابرو د خپلو عظیمو صلاحیتونو په اساس، د خپلو عظیمو جذبو په اساس حاصلې کړي دي. لیکن رونو دا خبر ہم در تک ہوں اور بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کے حکمرانوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے قادیانیوں سے تعاون طلب کیا، اس بدلے میں کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم آپ کی حیثیت دوبارہ بحال کر دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں ہم نے ان کے عزائم کو چیلنج کیا اور میں آج بھی ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم میں ہمت ہے تو پھر آپ آئین کے قادیانیوں کے کافر قرار دیے جانے کی شک کو تبدیل کر کے دکھا دو. قوم اسی طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور ہم نے جب آزادی مارچ کیا تو دو قوتیں دنیا میں پریشان تھیں. ایک اسرائیل کہ ہم نے 40 سال محنت کی ہے کہ پاکستان اور جنوب ایشیا کے ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. 2020 ان کا ہدف تھا کہ ہم اپنا اثر و رسوخ اس خطے میں مکمل کر لیں گے. دوسری طاقت قادیانیوں کی تھی جو پریشان اور مضطرب تھی کہ ہم نے 35-40 سال محنت کی ہے کہ ہم دوبارہ مسلمان کہلائیں اس پاکستان میں. لیکن آپ کے آزادی مارچ نے ان کے خوابوں کو بکھیر دیا اور انشاءاللہ اس پاکستان کی سرزمین پر ان کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. میرے محترم دوستو، یہ عجیب حکمران ہیں. میں نے کہا پہلے یہ حکمران ناجائز حکمران تھے. الیکشن کی کھوٹ سے ناجائز بچہ جنم دیا تھا اور پھر اپنی کارکردگی کے اعتبار سے نااہل ثابت ہو گئے.
اور کل پھر اس نے ایک ایسی بونگی ماری ہے کہ اب یہ جاہل بھی کہلائے جا سکتے ہیں. بڑا کوئی پڑھا لکھا اس قسم کی بونگی مارتا ہے، لیکن کس کس بات کو روئیں، روز کوئی نہ کوئی بونگی مار دیتا ہے. زبر کم کم اجاڑ نو خبر دادا چھو ناکام حکومت چھنن قوم پہ جڑا دا اور خلق بویر چھ دپو ملاق فوج والار دا دپو ملاق اسٹیبلشمنٹ والار دا دپو ملاق یورپ والار دا دپو ملاق امریکہ والار دا او دا قوتون سے دا چا پشا والاری اگر خلاف سوک میدان تنشی راوتا ہے، اگر خلاف سوک خلنشی پرانے ازدلائے، لیکن دا جرت و ہمت اللہ تاسو تا درک، اللہ جمعیت علماء تا ورک چھ دا قوم رایوزے کہ میدان تر آوتلو او سشہم تی جوڑ کر وزان تا ازمرائی وی خمنگک مت جوڑ کر دے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، آج پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے. آج پاکستان پر اتنے قرضے بڑھ گئے ہیں کہ 70 سال میں ماضی کے حکمرانوں نے جتنے قرضے لیے تھے اس نے گزشتہ 1.5 سال میں ان سب سے زیادہ قرضے لے کر پاکستان پر قرضوں کا بوجھ لاد دیا. اور پھر قرضوں کے باوجود پیداوار نہیں بڑھ رہی، ملک کی بجٹ نیچے آ رہا ہے، محصولات نہیں ہے. ہر 3 مہینے کے بعد کہتے ہیں نیا بجٹ، پھر نیا ٹیکس، پھر قیمتیں نئے سرے سے آسمان کی طرف جاتی ہیں. آج غریب آدمی بازار سے راشن خریدنے کے قابل نہیں ہے. آج لوگ جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی بے بسی کو دیکھتے ہیں کہ میں تو انہیں صبح و شام کی روٹی نہیں کھلا سکتا، ٹھٹر سی سردی میں اگر وہ مجھ سے گرم بنیان مانگتا ہے میں وہ بھی اس کو خرید کر نہیں دے سکتا، تو خود کو آگ لگا کر خودکشیاں کر لیتے ہیں. مجھے خود کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم اسلام آباد آئیں اور ڈی چوک پہ کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو لائیں اور پھر کتبہ لگائیں کہ ہمارے بچے قابل فروخت ہیں، برائے فروخت. کبھی اس قوم پر ایسے دن بھی آئے؟ آج غریب اور عام آدمی غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، تنخواہیں نہ ہونے کی وجہ سے بھوک و افلاس کا شکار ہے. آج وہ نوجوان جس کو کہا گیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں آپ کو دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات، 20 سے 25 لاکھ مزید نوجوان بے روزگار ہو گئے.
حالت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت غربت کی لائن سے نیچے وقت گزار رہی ہے. ہم گھر دیں گے لوگوں کو, 50 لاکھ گھر بنائیں گے. تم نے تجاوزات کے نام پر 50 لاکھ سے زیادہ گھر گرا دیے. یہ پاکستان کی حالت ہے. سیاسی لحاظ سے ناجائز حکومت, سیاسی لحاظ سے دھاندلی کی پیداوار حکومت, سیاسی لحاظ سے غیر آئینی حکومت, کارکردگی کے لحاظ سے ملکی معیشت کی تباہی کی ذمہ دار حکومت, قوم کی غربت کی ذمہ دار, قوم کی جہالت کی ذمہ دار, نوجوانوں کی مایوسی کی ذمہ دار, اور پھر بھی کہتے ہیں میں نے حکومت کر دی ہے. تو پھر یہ حکومت نہیں ہونی چاہیے. مجھے معلوم ہے سیاسی جماعتوں کو ہم نے اکٹھے رکھا. میں نے الزام نہیں لگایا کسی پارٹی پہ. ہر سیاسی جماعت اور ان کے لوگوں نے خود کہا ہے, خود, کہ ہم نے فضل الرحمان کا ساتھ نہیں دیا. دیا تو برائے نام دیا ہے. میری موجودگی میں ایک بڑی پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام آباد میں جمع ہونے والے یہ لوگ تمام پارٹیوں کے لوگ ہیں, یہ جھوٹ کہتا ہے. ہم تو صرف علامتی شرکت کر رہے ہیں. اور پھر ابھی ایک ووٹ کا مسئلہ آیا تو اس میں عمران خان کو ووٹ دینا, اس سے تو اپنا موقف دفن کرنے والی بات ہو گئی. اب جب ہمارے سیاستدان استقامت کا مظاہرہ نہیں کریں گے, مضبوطی کے ساتھ اپنی تحریک کو استقامت کے ساتھ آگے نہیں بڑھائیں گے, تو پھر اگر نتائج فوراً یا جلدی حاصل نہیں ہوتے تو پھر ذمہ دار ہم ہیں یا ذمہ دار یہ لوگ ہیں. لیکن میں آپ کو داد دیتا ہوں, اپنے کارکن کو داد دیتا ہوں, اپنے نوجوان کو داد دیتا ہوں, اور میں آپ پر فخر کرتا ہوں کہ اس کے گھمنڈ کو ہم نے توڑا ہے. یہ کہنا کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا, ہم نے اس طلسم کو توڑ دیا ہے, اس رعب اور دبدبے کو توڑا ہے. اور جب ہم نے ان کے دبدبے کو توڑ دیا, اور آج وہ ایک ڈمی قسم کا حکمران نظر آ رہا ہے, ایک ڈمی شاید. ایک ممبر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی اسمبلی میں, خدا کے لیے اس کو دفن نہ کرو, یہ ہمارا ایسا قومی اثاثہ ہے کہ اس کی ممی کم از کم میوزیم میں رکھنی چاہیے. تاریخ میں زندہ رہے گا کہ اس طرح کا بھی ایک حکمران ہوا کرتا ہے. اور تمام تر ناکامیوں کے بعد جب ہم نے قوم میں بیداری پیدا کی, قوم میں شعور پیدا کیا, غریب آدمی کو جب ہم نے حوصلہ دیا, ہم اس کی زبان بنے, ہم اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ شریک ہو گئے, تو پھر کہتا ہے کہ فضل الرحمان پر ہم غداری کا مقدمہ لگائیں گے. کیا پھدی اور کیا پھدی کا شور ہوا. وې د بې شرمه په شا باندې ونه زرغونه شوي وای نو خیر د سوري ته به هم ناست یم. دغه مخلوق ته
ادھر تو مکی تاتش پہ بخدو کے خوان گئی پتر مخلوق لوں گا وقت چاہیے تاہتا دیو گو رہا وہ دفعہ آئین کا آرٹیکل 6 لگاؤں گا تو دادا مختو گو رہا دا 6 خود دا کنا نو ما پرون هم خبر وکړه مال مونږ د روبونه دبدبې مرا کوا مونږ په نورو روبونه کړي دي مونږ د چا روب نه قبول کړي زمونږ د قربانیو زمونږ د حق گویې زمونږ د روب او دبدبې او زمونږ په میدان کې راوتل د تاریخ نه د خپل مشران پیرنګیانو نه تپوس وکړه خپل سخران نه تپوس وکړه ہم اگر میدان میں نکلے ہیں تو میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری جرت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو ہماری روبدار سیاست کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو اپنے آقا انگریز سے پوچھ لو اپنے سسرال سے پوچھ لو کہ ہماری تاریخ کیا ہے اور ہم نے کس طرح تم جیسے لوگوں کو گھروں تک پہنچایا سیاستی مولانا سید حسین احمد مدنی سیاستی مولانا سید حسین احمد مدنی انہوں نے کوشش کی کہ آئین کے ناموس رسالت کے تحفظ کے دفعات کو ختم کیا جائے اور جس طرح توہین رسالت کے مرتکب لوگوں کو رہائیاں دی گئیں یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت تھا جس سے تمہارے عزائم کا اندازہ لگا آج ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں تم ناموس رسالت کے تحفظ کے قانون کو ختم کر کے دکھا دو اور اگر تم کرو گے تو پھر بغاوت کرنا ہمارا فرض بن جائے میرے محترم دوستو اس قوم نے قربانیاں اس لیے نہیں دی قیام پاکستان کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی گردنیں اس لیے نہیں کٹوائیں کہ آج بھی بیرونی آقا ہم پر حکومت کرے گا آج بھی بیرونی آقاؤں کی مرضی اور ان کی اجازت سے حکومتیں بنیں گی اتنی مختصر جنگ نہیں ہے عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے میرے نوجوانوں اپنے دل و دماغ میں یہ بات ڈالو کہ ہم بیرونی منظوریوں کے ساتھ پاکستان کے کسی حکمران کو تسلیم نہیں کریں گے اور ایسے حالات پیدا کریں گے کہ پاکستانی قوم اپنی مرضی سے حکمران چنا کرے ذہن کو تبدیل کرنا ہوگا آج کون مطمئن ہے آج عوام مطمئن نہیں ہے نوجوان مطمئن نہیں ہے مضطرب ہے اساتذہ رو رہے ہیں خواتین پٹ رہی ہیں وکیل رو رہے ہیں کارخانے دار دکاندار مزدور کسان
ہر ایک اپنا رونا رو رہا ہے. کوئی ایک طبقہ تو ہو پاکستان میں کہ جو آج اس حکومت میں مطمئن نہ ہو اور وہ احتجاج پہ نہ ہو. کوئی مطمئن نہیں. ایسے وقت میں اپنے ملک کے بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. ہمارا میڈیا کے اوپر بھی قطریں لگائی جا رہی ہیں. میں نے تو میڈیا کو کہا ہے کہ جب آپ پر زیادتی ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ میڈیا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے. مظلوم مظلوم ہے. اس محاذ پر ہماری تحریک پر منفی تبصرے کرنے کی بجائے اس کو ہر سطح پر سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آج یہاں 4 سدے میں یہ بڑا اجتماع ہو رہا ہے. انشاءاللہ بنڈو میں، ملتان میں اور کراچی میں اور پھر لاہور میں بڑے عظیم الشان مظاہرے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ تحریک چلے گی یہاں تک کہ اس حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے. کہتے ہیں تم نے سازش کی تھی. سازش کیا، میں تو علی الاعلان کہتا ہوں کہ تمہاری حکومت کا خاتمہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، کھل کر بات کر رہا ہوں. آپ کی حکومت کے خلاف ہر حربہ استعمال کرنا میں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری سمجھتا ہوں. لہذا ہم پرعزم ہیں اور اس مقام پر انشاءاللہ العزیز ہم نے اپنی منزل حاصل کرنی ہے. ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے، مدارس کے تحفظ کی جنگ لڑنی ہے، غریب انسان کے تحفظ کی جنگ لڑنی ہے، ملکی معیشت کی جنگ لڑنی ہے، اسلام کے دفعات کے تحفظ کی جنگ لڑنی ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ العزیز اس تحریک کو پوری استقامت کے ساتھ آگے بڑھائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پورے استقامت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر.